जून का महीना खत्म होते ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में मेरा कोर्स पूरा हो गया। वतन को वापस लौटने से पहले मैंने हज की नीयत कर ली। इस साल हज का दिन अगस्त के महीने में पड़ता था। सफर हज के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए एक रोज मैं हेग में अमेरिकन एक्सप्रेस के दफ्तर गया। हॉलैंड के दारुल खिलाफे में सफरी इंतजामात करने वाले जितने इदारे थे उनमें अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम सबसे ज्यादा वसी और काबिल एतमाद शुमार होता था। यहाँ हर वक्त ऐसे सियाहों का तांता बंधा रहता था जो कम से कम वक्त में लंबे से लंबा सफर करने के ख्वाहिशमंद थे। ये सफर उमूमन दुनिया की जानी पहचानी शाहराहों पर होते थे और सियाहतों के संगहाय मील न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जनेवा, रोम, बेरूत, काहिरा, हांगकांग, टोक्यो जैसे शहरों में होते थे। इस किस्म का सफर कितना ही तवील और पेचीदा क्यों ना हो, अमेरिकन एक्सप्रेस के बहरी, बर्री और हवाई शोबों के माहिर देखते ही देखते उसकी पूरी तफसीलात तैयार कर देते थे। रेल और जहाज के टिकट, चलने और ठहरने के औकातनामे, होटलों के पते और किराए, मुख्तलिफ शहरों में काबिल दीद मकामात की फहरिस्त, रक्स गाहों और नाइट क्लबों के टेलीफोन नंबर। अमेरिकन एक्सप्रेस के हॉल में पहुंचकर सबसे पहले मेरा सामना इंक्वायरी अफसर की एक लड़की से हुआ। उसने खालिस डच अंदाज में अपनी गर्दन को लोच देकर अमेरिकन लहजे में मेरा इस्तकबाल किया। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शुक्रिया, मैंने कहा। मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। इस सफर के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। साओ अरेबिया। लड़की ने कई बार जेरे लब गुनगुनाया और फिर अमेरिकन अंदाज में अपने शाने सुकेड़ कर मेरी तरफ यूं हैरत से देखने लगी जैसे मैंने उससे कोई अजीबो गरीब सवाल पूछ लिया हो। कुछ देर और गुनगुनाने और कंधों को नीम बैजवी जुम्बिश देने के बाद वो बादिले नाखास्ता उठी और मुझे अपने हवाई शोबे के माहिर के पास ले गई। सऊदी अरब का नाम सुनकर हवाई शोबे के माहिर ने भी मुझे कनखियों से घूरा और फिर निहायत खुश अखलाकी के साथ मुझे बहरी शोबे के माहिर के हवाले कर दिया। बहरी शोबे वाले ने मुझे बर्री शोबे में भेज दिया और बर्री शोबे का माहिर कुछ देर अपना सर खुजलाने के बाद मुझे अपने मैनेजर के पास ले गया। सऊदी अरब का नाम सुनकर मैनेजर भी कुछ सोच में पड़ गया। पहले उसने अपने मेज की दराज से एक ज़हीम एटलस निकालकर उसमें मशरिक़ वुस्ता के नक्शों का मुताला किया। फिर उठकर वो सामने दीवार पर लगे हुए चार्ट का जायजा लेने लगा जिसमें सारी दुनिया के हवाई, बहरी और बर्री रास्तों के मुफस्सल खाके बने हुए थे। मैंने जद्दा, मक्का और मदीना पर उंगली रखकर मैनेजर से कहा कि अगर मैं इन तीनों शहरों में से किसी एक जगह भी पहुंच जाऊं तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैनेजर ने अपनी मेज से सुर्ख झंडियों वाले 3 पिन उठाकर इन मकामात पर निशानदही के तौर पर लगा दिए। दुनिया में मशरिक से मगरिब और शिमाल और जुनूब तक हर किस्म के सफरी रास्तों के बेशुमार जाल बिछे हुए थे, लेकिन उस जमाने में ये शाहराहें बगदाद और तेहरान, दमिश्क और बैरूत, काहिरा और पोर्ट सईद से होती हुई सीधी आगे या पीछे, दाएं या बाएं होकर निकल जाती थीं और उनके दरमियान हिजाज की मुकद्दस सरजमीन अलग थलग पड़ी रह जाती थी, क्योंकि उस वक्त तक अभी सऊदी अरब में दौलत दुनिया की रेल पेल शुरू नहीं हुई थी। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के नाम मुसलमानों के दिल पर तो बेशक खूब नक्श थे, लेकिन किसी बैनुल अक़वामी सफरी गाइड में इनका जिक्र तक न आता था। हालांकि हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान काफिला दर काफिला इस अर्ज़े मुक़द्दस का सफर इख्तियार करते रहे हैं। पैदल, ऊंटों पर, मोटरों पर, रेलों पर, कश्तियों में, हवाई जहाज के जरिए। रुए जमीन पर कोई और ऐसा मकाम नहीं जहां इतनी रंगतों और नस्लों और कौमियतों के इंसान बैक वक्त इस कदर तादाद में जमा होते हों। मुझे अपनी लाइल्मी पर नदामत है। अमेरिकन एक्सप्रेस के मैनेजर ने नक्शों का सरसरी सा जायजा खत्म करके कहा, लेकिन अगर मुझे 2 रोज का वक्त दें तो शायद मैं आपको इस सफर के मुतालिक कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। 2 रोज के बाद जब मैं दोबारा अमेरिकन एक्सप्रेस के दफ्तर में गया तो मैनेजर के सामने बहुत से सफरी गाइड्स का अंबार लगा हुआ था, लेकिन इस सारी काविश का अमली नतीजा फ़कत इस कदर था कि यूरोप का ये वसी और माहिर सफरी इदारा इस बात में मेरी मदद करने से कासिर था कि मैं काहिरा या बैरूत या बगदाद से जद्दा या मक्का या मदीना पहुंचने के लिए सफ़र का कौन सा तरीका इख्तियार करूं। इस सिलसिले में हमारी मालूमात बहुत महदूद हैं, मैनेजर ने माजरताना अंदाज से कहा। हाँ, हज के ज़माने में कई हुकूमतें अपने अपने हाजियों के लिए हवाई जहाज़ों, समंदरी जहाज़ों और खुश्की के काफिलों का खास एहतमाम करती हैं। ये इंतज़ाम हर जगह सरकारी तौर पर होते हैं, हमें इनके मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिलती। बरसबील तज़किरा मैनेजर ने मुझे एक और मशवरा भी दिया। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस मौसम में सऊदी अरब का सफ़र सेहत के लिए ख़तरात से खाली नहीं। गर्मियों में वहाँ का दर्जा हरारत 125 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है। यूं भी इस मुल्क में हिफ़्ज़ाने सेहत का कोई बंदोबस्त नहीं।
اگر کسی وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدلنے والے ہوں تو حسن اتفاق سے میرے پاس کیپری کی ایک بکنگ خالی ہے. کیپری سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے. نیلے نیلے بحر روم کے درمیان وہ خوشنما جزیرہ جہاں چمکیلی دھوپ ہے، خوبصورت سیرگاہیں ہیں، اطالیہ کے انگوروں کی بہترین شراب ہے، مصر کا سابق شاہ فاروق ہے. دراصل کیپری آج کل دنیا بھر کے سیاحوں کا مکہ ہے. اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جانا چاہیے. میں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں یہ شعر گنگناتا ہوا وہاں سے اٹھایا. اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. اس سفر کے متعلق بیروت، دمشق اور بغداد سے بھی سفارت خانوں، سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت سے جو خبریں موصول ہوئیں وہ بڑی مایوس کن تھیں. وہاں قاہرہ سے البتہ امید کی ایک مدھم سی کرن ضرور جھلملائی. مصر کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے 1 ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصر سے حجاز جایا کریں گے. یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی یا نہیں. بہرحال یہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی جس کے لیے انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے. باقی سب راہیں تو مسدود تھیں یا ان پر لا علمی کے کوہرابے چھائے ہوئے تھے. جب میں نے مصر والی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الخیری کو سنائی تو اس نے مایوسانہ انداز سے سر ہلایا. تم جا کر کوشش کر دیکھو، مجھے بالکل امید نہیں کہ تمہیں کامیابی ہو. اور پھر امریکن ایکسپریس کے مینیجر کی طرح مصطفیٰ الخیری نے بھی مجھے ایک مشورہ دیا. اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم ناکام رہو تو سیدھے بیروت چلے آنا. وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں، وہ تمہیں خوب سیر کرائیں گے. بیروت مشرق وسطی کا پیرس ہے. وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آج کل سمیہ جمال بھی وہاں آئی ہوئی ہے. وہ مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی. مصر کے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے ایک قسم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے لگی تھی. حجاز کے لیے میں جو راستہ بھی نکالتا تھا اس پر وہ الف لیلہ کے جادوگر بادشاہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہو کے رہتا تھا. کیپری میں وہ بنفس نفیس موجود تھا. بیروت میں اس کی محبوب رقاصہ تھی. برسلز، پیرس، جنیوا، برن، لوزان، لوگانو، میلان، فلورنس، وینس، روم میں اشفاق احمد وہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ریڈیو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا. جس وقت میں روم پہنچا ان دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلبی ہو رہی تھی. اس زمانے میں ہندوستان کا ایک جنگی بیڑا یورپ کی کچھ بندرگاہوں کا خیر سگالی دورہ کر رہا تھا. ریڈیو کے اردو پروگرام میں اس دورے کی خبر کو نشر کرتے وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بٹیرا کہہ دیتا تھا اور پھر معافی مانگ کر صحیح تلفظ ادا کرتا تھا. اس پر ہندوستانی سفارت خانے نے بڑا شور مچایا کہ یہ شخص جنگی بیڑے کو جان بوجھ کر جنگی بٹیرا کہہ کر بھارت ماتا کی توہین کر رہا ہے. اب اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بٹیرے کی باہمی مماثلت اجاگر کر کے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا. پروفیسر الیگزینڈر باؤسانی اس مقدمے میں اس کی مدد فرما رہے تھے. روم میں ایک کئی منزلہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا. اس نے میرا سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھتے ہی پوچھا، لسی پیو گے؟ روم میں لسی؟ نیکی میں پوچھ کیا؟ میں نے فوراً حامی بھر لی. اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کی دکان پر لے گیا جو دودھ، دہی، مکھن، کریم اور پنیر بیچتا تھا. اس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کو چاچا کہہ کر پنجابی کی ایک فحش گالی دی. دکاندار نے بھی پے در پے 2-3 پنجابی گالیاں دے کر اسے خوش آمدید کہا. اس کے بعد اشفاق احمد نے میرا تعارف کرایا. دکاندار نے پنجابی زبان میں چند گالیاں دے کر میرے ساتھ اپنی خیر سگالی کا اظہار کیا اور ہمیں نہایت لذیذ نمکین لسی بنا کر پلائی. ان دنوں اشفاق کے پاس ایک سکوٹر ہوتا تھا. اس پر بٹھا کر اس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا. ہم تھوڑی سی دور ہی گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا، ہمیں سکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوئے 3 منٹ ہو گئے؟ ہاں ہو گئے، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں. اشفاق نے کہا، روم کی سڑکوں پر ہر 3 منٹ میں ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے. نصف گھنٹے کے بعد اشفاق نے مجھے کلمہ شکر پڑھنے کی تلقین کی کیونکہ روم میں ہر 30 منٹ کے بعد جو حادثہ ہوتا تھا وہ مہلک ثابت ہوتا تھا. یوں بھی سکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ کر جس طرح اشفاق احمد مجھے روم کے قابل دید مقامات کی زیارت کرا رہا تھا اس سے یہ امر یقینی تھا کہ ہم کسی وقت بھی ٹریفک کے حادثے کے اعداد و شمار میں اضافے کا باعث بن جائیں گے. چنانچہ میں نے سکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کر دیا. بسوں پر بیٹھنا بھی دشوار تھا کیونکہ اشفاق کو بسوں کے حادثات کی تفصیل بھی بخوبی ازبر تھی. اس لیے ہم نے رومت الکبریٰ کی سیاحت زیادہ تر پاپیادہ کی. کئی روز متواتر پیدل جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے میرے بوٹوں کا اکلوتا جوڑا دم توڑ گیا. نیا جوتا خریدنے میں اشفاق نے میری رہنمائی کی.
जूतों की दुकान में जाकर मैंने जो पहला जोड़ा ट्राई किया वो फिट था। मैंने उसे खरीदने की ठानी तो अशफाक अहमद ने डांटा कि रोम में जूता खरीदने के ये आदाब नहीं है, यहाँ पर 8-10 जूते ट्राई कर लो, इसके बाद दूसरी जगह चलेंगे। बड़ी मुश्किल से तीसरी दुकान में जाकर कोई 15वां जोड़ा अशफाक की नजर में जच गया। वो बड़ी देर तक दुकानदार के साथ हतालवी जबान में उस जोड़े के महासिन पर गुफ्तगू करता रहा। किसी बात पर ताव खाकर दुकानदार ने जूते का जोड़ा तह दर तह मरोड़कर मेरी पतलून की जेब में डाल दिया। ये इस बात की दलील थी कि ये जूता बेहद नाजुक, सुबक और लचकदार है। अशफाक ने भी मेरी जेब पर हाथ फेर कर तस्दीक करी कि जेब में जूता नहीं बल्कि रुमाल पड़ा हुआ महसूस होता है। कुछ मजीद मोल तोल के बाद अशफाक ने अपने पास से 3,500 लीरे अदा किए और ये जूता खरीद कर मुझे बतौर तोहफा दे दिया। इस मुहिम के बाद मैंने अशफाक को अलविदा कहा और अपना नया जूता पहनकर नेपल्स को रवाना हो गया। नेपल्स पहुंचकर मैंने अपना सामान होटल में रखा और पहली ट्रेन पकड़कर पोम्पियाई के शहर देखने चल पड़ा। इतवार का दिन था। पोम्पियाई के खंडरात में सियाहों का मेला लगा हुआ था। सदियों पहले इस शहर के बाशिंदों ने हैवानी, शहवानी और नफसानी ऐशो निशात को जो फरोग दिया था, उसके आसार मुलाहजा करके इबरत तो किसी आंख में नजर न आई, अलबत्ता हसरत का गुबार बहुत से चेहरों पर छाया हुआ था। कदम कदम पर मुश्तबा शक्ल सूरत के दलाल जेबों में हाथ डाले चीलों की तरह मंडला रहे थे और फहश तस्वीर के एल्बम बेचने में मसरूफ थे, जिनमें पोम्पियाई की लज्जत परस्ती के अजीबो गरीब मुरक्का जमा थे। करीब ही माउंट वेसुवी इसका ज्वालामुखी पहाड़ बुझे हुए आतिश फिशानी मादे में लिपटा हुआ खड़ा था। वक्तन फवक्तन इसकी चोटी का आतिश फिशानी दहाना भड़क भड़क कर पोम्पियाई के अंजाम की याद दहानी कराता था, लेकिन सियाहों का झमघटा उकूबत के इस इशारे से बेनियाज उन खंडरों में दबी हुई जिनसी बेराहरवी की लज्जत में सर तपा डूबा हुआ था। पोम्पियाई की पथरीली सड़कों और गली कूचों में घूमते घूमते यकायक मेरे नए अतालवी जूते के दोनों तले उखड़कर अलग हो गए। मैंने ये नाजुक और लचकदार जूते मरोड़कर रुमाल की तरह जेब में डाल लिए और इस इबरत कदे की बाकी यात्रा नंगे पांव की। शाम को नेपल्स वापस पहुंचा तो होटल के डाइनिंग रूम में एक और मुश्किल पेश आई। जो वेट्रेस मेरी मेज पर मामूर थी वो अंग्रेजी जबान से कतई नाआशना थी। खाने का मेन्यू अतालवी जबान में छपा हुआ था और मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। मैंने 1000 कोशिश की कि खाने के इंतखाब के मुतालिक किसी तरह उस पर अपना मफहूम वाजे कर सकूं, लेकिन वो हर बार अपनी गर्दन मटकाकर और शाने उचकाकर मुस्कुरा देती थी। मेरी कस्म पुरसी को भांप कर करीब वाली मेज से एक नौजवान उठकर आया और निहायत शुस्ता अंग्रेजी में बोला कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? शुक्रिया, मैंने कहा। मैं वेट्रेस को यह समझाना चाहता हूं कि मेरे लिए गोश्त और शराब न लाए। अगर मछली या अंडे मौजूद हों तो वो ले आए, लेकिन वो सुअर की चर्बी में तले हुए ना हों। वेट्रेस ऑर्डर लेकर चली गई तो नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान ने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं शाम का रहने वाला हूं। आइए आप हमारी मेज पर आ जाइए, मैं आपको अपनी मंगेतर से मिलाऊंगा। हम दोनों को पाकिस्तान से बड़ी दिलचस्पी है। अपनी मेज पर पहुंचकर वो शामी नौजवान खालिस मगरबी अंदाज से तारुफ की रसूम अदा करने में मशगूल हो गया। मेरा नाम रशीद मोमिन है, ये मेरी मंगेतर नजीहा है। हम दोनों दमिश्क के रहने वाले हैं। रोम में फनूल लतीफ़ा की तालीम हासिल कर रहे हैं। आजकल नेपल्स आए हुए हैं क्योंकि दानाओं ने कहा है सी नेपल्स एंड देन डाई। फिर उसने नजीहा से मेरा तारुफ कराया। आप पाकिस्तानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है ना नजीहा? आप गोश्त नहीं खाते, शराब नहीं पीते, गालिबन सिगरेट से भी परहेज होगा, अंडे और मछली से भी भागते हैं। अगर वो चर्बी में तले हुए हों तो मालूम नहीं नजीहा, ऐसे लोग यूरोप आकर क्या करते हैं? रशीद मोमिन ने तंजिया हंसकर कहा, मालूम होता है आप में कोई कमजोरी नहीं है। नजीहा ने अखलाकन कहा, जी हाँ, छोटी कमजोरियां तो नहीं हैं। मैंने भी मजाकन जवाब दिया। रशीद मोमिन ने जोर का कहकहा लगाया। नजीहा कुछ झेंप सी गई। वल्ला नजीहा, जब तुम शर्माती हो तो तुम्हारा चेहरा उस ग्लास की तरह उनाबी हो जाता है। रशीद मोमिन ने रेड वाइन का ग्लास उठाकर कहा। फिर उन्होंने अपने अपने ग्लास बुलंद किए और बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा जामे सेहत नोश किया। कुछ देर तरह तरह की पुरलुत्फ बातें होती रहीं। रशीद मोमिन की बातों में निहायत सुलझा हुआ मजाह था। नजीहा के खुलूस की सादगी बड़ी दिल आवेज थी। रफ्ता रफ्ता गुफ्तगू का रुख मेरे सफरे हिजाज की तरफ फिर गया। अगरचे उस वक्त तक रशीद मोमिन और नजीहा सुर्ख अतालवी शराब की 3 बोतलें खत्म कर चुके थे और उनकी आंखों में सुरूर की एक लतीफ सी गुनूदगी भी उतर आई थी, लेकिन हिजाज का जिक्र आते ही वो दोनों संभल कर बैठ गए। आप हिजाज जा रहे हैं? आप बड़े खुश नसीब हैं। वल्लाह, आप बहुत ही खुश नसीब हैं। नजीहा ने बड़े जोश से कहा।
اب اس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایسی چمک، ایک ایسا کیف چھلک آیا تھا جو سرخ اطالوی شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوشنما تھا۔ آپ نزیحہ کی باتوں میں نہ آئیں، رشید مومن نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ سب جوان لڑکیاں وہمی اور زود اعتقاد ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشیمان ہوں گے۔ خدا کے لیے رشید ایسی باتیں نہ کرو، نزیحہ نے احتجاج کیا۔ اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، خدا کی قسم کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا تجربہ ہے کہ نزیحہ کا غصہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، رشید مومن نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اس کی وقتی خفگی گوارا کر لوں گا، لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قسم کی لا علمی میں مبتلا نہیں رہنے دوں گا۔ ہوٹل ٹرمنس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے اب رشید مومن کے تن بدن میں ان مغربی مستشرقین کی روح حلول کر آئی تھی جنہوں نے حج اور اسلام کے متعلق گمراہ کن کتابیں لکھ لکھ کر اپنے زہریلے تعصبات کو علم و دانش کا لباس پہنا رکھا ہے۔ رشید مومن کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پوری طرح آراستہ تھا۔ اس نے یہ غلیظ مواد ایک متعفن قے کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی خرافات بکتا رہا اور نزیحہ اس کے سامنے ایک زخم خوردہ ناگن کی طرح بیٹھی بل کھاتی رہی۔ وہ بار بار اپنے گلاس کو غصے سے چھلکاتی تھی، کبھی بوتلوں کو اٹھا اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی، کبھی نیپکن کو اپنی کلائی کے گرد یوں بھینچ کر لپیٹتی کہ اس کی سڈول باہوں میں خون کی رگیں ابھر کر بڑی حدت سے کپ کپانے لگتی تھی۔ نزیحہ کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا کہ شاید ابھی ان سے آگے کے 2 شعلے لپک پڑیں گے۔ اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے ذہن سے زہر کے فوارے پھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ ہماری میز پر بڑا شدید تناؤ چھا رہا تھا۔ گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے میں نے آرکیسٹرا کی تعریف شروع کر دی جو ایک نئے ڈانس کی سریلی دھنیں بجا رہا تھا۔ بے شک آرکیسٹرا بڑی حسین موسیقی بجا رہا ہے، رشید مومن نے گویا چونک کر کہا۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرو، میں اس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچنا چاہتا ہوں جو بیچاری بہت دیر سے تنہا بیٹھی ہے۔ رشید مومن نہایت بھدے پن سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک دوسری میز پر چلا گیا جہاں ایک خوبصورت اور آراستہ لڑکی لائم جوس سے جی بہلا رہی تھی۔ اس نے رشید مومن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کچھ دیر بعد لائم جوس چھوڑ کر وہ شیمپین پینے میں مشغول ہو گئے۔ رشید مومن دیر تک اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیحہ اپنی کرسی پر بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب حسرت، ایک عمیق غصہ، ایک شدید انتقام چھلک رہا تھا۔ وہ بار بار کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر کچکچا کر رہ جاتے تھے۔ آدھی رات گئے جب ہوٹل ٹرمنس کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید مومن اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے ہمارے پاس آیا۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ یہ کیا واہیاتی ہے؟ رشید مومن ناراض ہونے لگا۔ ابھی رات شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ کمبخت ہوٹل والے ڈانس بند کر رہے ہیں۔ چلو ہم سب کیسینو چلتے ہیں، وہ صبح تک کھلا رہتا ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تم خوشی سے چلے جاؤ، نزیحہ نے بیزاری سے کہا۔ بہت اچھا، شب بخیر۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی بدستور تمہارا دل بہلاتا رہے گا۔ خدا کی قسم پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، گرمیوں کے موسم میں حج پر جاتے ہیں اور نزیحہ جیسی خوبصورت لڑکیوں کا جی بہلاتے ہیں۔ رشید مومن پاگلوں کی طرح قہقہے لگاتا، جھومتا، لڑکھڑاتا ہوا اطالوی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر نزیحہ میز پر کوہنیاں ٹیکے دم بخود بیٹھی رہی۔ اس کا سر اس کی ہتھیلیوں کے درمیان جھکا ہوا تھا۔ مجھے یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر اب اس نے رونا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے مینو کارڈ پر اچانک ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگیں گے اور میں دل ہی دل میں ان الفاظ اور فقروں کی تلاش کر رہا تھا جو ایسے نازک موقعوں پر لڑکیوں کی دلجوئی کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ نزیحہ نے مجھے اس آزمائش سے بال بال بچا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی ہتھیلیوں سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، سوکھی ہوئی ٹہنیوں کی طرح جو چنگاری دیکھتے ہی بھگ سے شعلہ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کا چہرہ تھکن آلود تھا اور اس نے نیم غنودگی کے عالم میں کہا، آؤ ہم بھی کسی دوسرے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں، یہاں پر مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے۔ آپ بہت تھک گئی ہیں، میں نے کہا۔ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس وقت اگر میں اکیلی رہ گئی تو رو رو کر میرا برا حال ہو جائے گا۔ آپ اکیلی نہیں ہوں گی، میں نے کہا۔ جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے میں آپ کے پاس بیٹھوں گا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ہمارے ملک میں ایک کہاوت ہے کہ اگر مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے رہ جائیں تو ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کے ساتھ میرے بھی دیرینہ مراسم ہیں، میں نے مذاقن کہا، لیکن اب میں نے اس کے داؤ پیچ سے بچنا سیکھ لیا ہے۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیحہ کے ساتھ رشید مومن کی جگہ ایک اجنبی کو دیکھ کر لفٹ بوائے عجیب انداز سے مسکرایا۔ آپ کی شب خوش خوش بسر ہو۔
لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آنکھ میچ کر کہا، شکریہ۔ میں نے اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیحہ کہنے لگی کہ اب اگر میں ساری عمر ایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لفٹ بوائے کی نظر میں تو وہی رہوں گی جو اس نے مجھے اس وقت سمجھا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، انسان غلط فہمیوں کا پتلا ہی تو ہے، ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ نزیحہ کہنے لگی، گناہ کا امکان گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن جاتا ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور آئندہ اس سے بچ کر رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن بری بات کا امکان خون میں رچے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگو پے میں گردش کرتا رہتا ہے۔ نزیحہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور صوفے کی بڑی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے ہمارے متعلق دھوکہ کھانے لگتے ہیں۔ نزیحہ اب اچھے موڈ میں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اپنا سگریٹ لائٹر مجھے دیا۔ اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بھیجتی ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی، اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ اب وہ لفٹ بوائے مجھے جو جی چاہے سمجھے، لیکن دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال میں مسرور ہوگی۔ شاید اس وقت وہ میرے لیے دعا مانگ رہی ہو، شاید وہ سوچ رہی ہو کہ میں اب بھی اسی پابندی سے نماز اور قرآن پڑھتی ہوں جس طرح اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔ نزیحہ نے کروٹ لے کر اپنا اٹیچی کیس کھولا جو صوفے کے قریب ایک تپائی پر پڑا تھا، اور اس میں سے ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا چھوٹی تقدی کا قرآن مجید نکالا۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو میری ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ سال بھر سے میں نے اسے ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، لیکن میں جہاں کہیں جاتی ہوں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ بھی آپ کی عین سعادت مندی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ وہم سا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے، میں نے جان بوجھ کر طنز سے کہا۔ کچھ لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے میں یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں بھی ہر مسلمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں، خواہ وہ طاق نسیاں کی زینت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے بھی ایک جلد اٹیچی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، تو یہ رسم زمانہ کے عین مطابق ہے۔ اب نزیحہ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے لگی۔ کس طرح مشرق وسطیٰ میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں، بعض عادتاً، بعض فیشن کے طور پر، بعض محض اعصاب کی آسودگی کے لیے۔ کچھ دیر کے لیے جب میں رخصت ہونے لگا تو نزیحہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ بصر و چشم، میں نے جواب دیا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں پر فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، میں نے کہا۔ وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا۔ آپ ایک بار بس میرا نام ہی لے دیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں۔ نزیحہ نے اس نمی کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی جو مان اس کی خوبصورت آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میں ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گا، ایک بار نہیں کئی بار، اور جب میں روضہ اقدس پر حاضر ہوں گا تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ روضہ اقدس کے ذکر پر نزیحہ نے جلدی سے اپنے گلے کا ریشمی سکارف اتار کر اس سے سر ڈھانپ لیا، پھر کچھ کہنا چاہا لیکن ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ لفٹ بوائے لفٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی ٹوپی درست کی اور کنکھیوں سے گھور کر مسکرایا۔ میں نے پھر اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ کچھ دیر بعد جب رشید مومن واپس آئے گا تو اسے دیکھ کر یہ لفٹ بوائے ایک بار پھر کنکھیوں سے گھور کر مسکرائے گا۔ شاید رشید مومن بھی اسے 100 لیرہ کا ٹپ دے، اور میں آج تک احساس کے اس گداز پر رشک کرتا ہوں جو نزیحہ کے مقدر میں اسے نصیب تھا۔ نزیحہ جو ریڈ وائن پی کر بھی رشید مومن سے روٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ حج کے متعلق بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ نزیحہ جو اب قرآن نہیں پڑھتی لیکن اپنی ماں کا تحفہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیحہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پر اس کا صرف اتنا حق ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اس کا نام وہاں لے لے۔ نزیحہ جو روضہ اقدس کے نام پر اپنے سکارف سے اپنا سر ڈھانپ لیتی ہے۔ نزیحہ جو اپنا سلام وہاں پیش کرنے سے بری طرح ہچکچاتی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔
नेपल्स की बंदरगाह से SS अनोत्रा ने लंगर उठाया तो जहाज में बड़ी चहल पहल थी। ये सियाही जहाज था जो अपने मुसाफिरों को बहराए रोम की गश्त कराता हुआ कैप्री, बैरूत और सिकंदरिया की सैर कराने निकला था। मुसाफिरों में ज्यादा तादाद तमाशबीन सियाहों की थी। कुछ अरब तलबा थे जो यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के बाद अपने अपने वतन वापस जा रहे थे। 4 ईसाई पादरी थे जो लंबे लंबे लिबादे पहने मसीहियत की तबलीग के लिए मिस्र जा रहे थे। 8 फ्रांसीसी नर्सें थीं जो बैरूत की किसी मिशनरी अस्पताल में ड्यूटी पर हाजिर हो रही थीं। कैप्री में मिस्र का साबिक शाह फारूक तो हमें कहीं नजर न आया, अलबत्ता ज्वालामुखी पहाड़ एस्ट्रम्बोली के दहाने से आतिश फशां शोलों को भड़क भड़क कर बुलंद होते कई बार देखा। कैप्री का जजीरा मसीही पादरियों को खास तौर पर रास आया। फ्रांसीसी नर्सों पर कब्जा जमा के वो कई घंटों के लिए गायब हो गए और जब जहाज में वापस आए तो सबके चेहरों पर सागर और मीना की करामात थी और हाथों में अतालवी शराब की 2-2 सुराहियां थी। SS अनोत्रा बड़ी मस्त खरामी से चला जा रहा था। बहरे रोम गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। सूरज की किरणों में इसकी शफ्फाफ नीलगुं लहरें जरकार शामियानों की तरह झिलमिलाती थीं। खुशकिस्मती से इन दिनों चांदनी भी पूरे शबाब पर थी। रात के सन्नाटे में रह रह कर यही महसूस होता था कि हम किसी तलिस्माती सफीने पर बैठे एक ऐसी दुनिया में सफर कर रहे हैं जिसकी फजा एहसास से भी ज्यादा नाजुक और ख्याल से भी ज्यादा रंगीन है। सुकूत शब में इंजन की धीमी धीमी मुसलसल भक भक, जहाज के कदमों में बिछ बिछ कर उभरने वाली मौजों के जलथल साज, आसमान पर तारों के जगमगाते हुए हीरे और जवाहरात, चांदनी में धुली हुई भीगी भीगी फजा, लहरों के जेरो बम में महताबी किरणों के पेचो खम, जैसे नीलम की कान में फुलझड़ियां छूट रही। जूं जूं रात जवान होती जाती थी, माहौल की इस खूबसूरती पर एक अजीब दीवानगी, एक शदीद जुनून फैलने लगता था, जैसे इंसान के दिल पर गम उतरता है। अर्ज़ो समा के दरमियान एक बेआवाज सिसकी लरजने लगती थी और चारों तरफ फैला हुआ बेपाया समंदर एक आंसू का नगीना बन जाता था। मोटे मोटे शीशों की ऐनक वाली एक आर्टिस्ट नुमा लड़की जो नेपल्स से हमारे साथ सवार हुई थी, दिन का बेशतर हिस्सा अपने केबिन के अंदर गुजारा करती थी, लेकिन डिनर के बाद वो अपना कंबल उठाकर डेक पर आ जाती थी। कभी वो कंबल लपेटकर आराम कुर्सी पर दराज हो जाती थी, कभी डेक के जंगले पर झुक कर लटक जाती थी, कभी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगती थी। सुबह के वक्त जब वो डाइनिंग रूम में नाश्ते की मेज पर नजर आती तो मुझे एक गूना खुशी का एहसास होता, क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल आता कि शायद कल रात इसने चांदनी के समुद्र में छलांग लगा दी हो। तीसरे रोज सुबह सवेरे बैरूत का साहिल नजर आने लगा। अरब तालिबे इल्म दौड़ दौड़ कर सबसे ऊपर वाले अरशे पर चढ़ गए और बड़ी खुशलहानी से अपने अपने कौमी तराने गाने लगे। फ्रांसीसी नर्सों को खास तौर पर यह गीत बहुत पसंद आए, लेकिन मसीही पादरियों ने उन्हें इन नौजवानों के साथ घुलने मिलने से बड़ी हुनरमंदी से बाज रखा। जब जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो चीज नजर आई वो बहुत से लोगों का हुजूम था जो साहिल पर खड़े जोर जोर से चीख रहे थे। उनके हाथों और गर्दनों के खशमगी इशारे भी बराबर उनकी आवाज का साथ दे रहे थे। दूर से ये मालूम होता था कि साहिल पर बलवा हो रहा है। जब हम नजदीक पहुंचे तो गुमान गुजरा कि शायद वो लोग जहाज वालों को गुस्से से गालियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर ये राज खुला कि दरअसल लोग बंदरगाह के कुली हैं और यहाँ उतरने वाले मुसाफिरों को अपनी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। साहिल पर जा बजा सुर्ख सुर्ख टोपियां नजर आती थीं, जिनके किनारों पर तेल की चिकनाई और तह दर तह जमी हुई गर्द खास तौर पर नुमायां थी। यूं शोरोगुल, रेल पेल, धक्कम धक्का काफी आम थे और इस दश्त को देखकर बेअख्तियार घर याद आता था। पुलिस के सिपाही गैर मामूली तौर पर मोटे थे और इस गर्मी में अपनी वर्दियों से बेजार नजर आते थे। ये सिपाही ज्यादातर ठेलों या खंभों का सहारा लिए ऊँग रहे थे और जब उनकी आंख खुलती थी तो वो किसी को धक्का देकर, किसी को जोर से डांट डपट कर अपने फराइज़े मनसबी से ओहदा बरा हो जाते थे। फ्रांसीसी नर्सों की मंजिल आ गई थी और वो अपना सामान उतरवाकर अब मसीही पादरियों से रुखसत हो रही थी। पादरियों ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें देर तक सहलाया और फिर उन्होंने बड़ी बेसब्री से नर्सों के चटाख चटाख अलविदाई बोसे लिए। उनकी हसरत भरी निगाहें दूर तक नर्सों का पीछा करती रहीं, जो साहिल पर पहुंचते ही अपने अपने चेहरों का मेकअप असर नौ दुरुस्त करने में मशगूल हो गई थीं। बोसे रूहानी हों या नफसानी, औरतों के पाउडर और लिपस्टिक पर इनका असर एक सा होता है। यहाँ पर जहाज ने चंद घंटे रुकना था। बैरूत का शहर दिखाने के लिए एक टूरिस्ट एजेंसी ने बहुत सी टैक्सियों का बंदोबस्त किया हुआ था। जैसी शानदार टैक्सियां यहाँ नजर आईं, वैसी मोटर कारें यूरोप के बड़े बड़े शहरों को भी कम ही नसीब होती होंगी। फोर्ड, शेवरले और ब्यूक के मॉडल आम थे। कहीं कहीं कैडिलैक कारें भी टैक्सियों के तौर पर चलती नजर आती थीं।
यूं भी बैरूत के चेहरे मोहरे पर कई तरह का बैन अल-अक़वामी रंग और रोगन चढ़ा हुआ है। ज़बान और अदब में ये शहर फ्रांसीसी है, मोटरों के मॉडल, बुशर्टों के डिज़ाइन और यूनिवर्सिटी डिग्रियों के लिहाज से ये शहर अमरीकन है। होटलों के कारोबार और पुरफज़ा पहाड़ी मकामात की निस्बत से न सिर्फ बैरूत बल्कि सारा लबनान मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड है। और जैसा कि मेरे लबनानी दोस्त मुस्तफ़ा अल खैरी ने मुझे हॉलैंड में बताया था, बैरूत की निशातगाहों और नाइट क्लबों को पेरिस की हमसरी का भी बजा तौर पर दावा है। चुनाचे बहुत से अरब शहजादे जो अपने मुल्क या अपने महल्लात में शराब पीने से माजूर हैं, अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ों में जौक दर जौक यहाँ आते हैं और रातों रात दादे ऐश देकर सुबह सवेरे अपने फराइज़ मनसबी पर वापस हाजिर हो जाते हैं। मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने बड़े फख्र के साथ मुझे वो होटल भी दिखाया जिसमें मिस्र के साबिक शाह फारूक की महबूब रक्कासा समिया जमाल अपने फन का मुजाहिरा करती थी। होटल के दरवाजे पर समिया जमाल की एक बहुत बड़ी तस्वीर आवेज़ां थी। तस्वीर में उसके बाल बादलों की तरह बिखरे हुए थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर चौक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जहां एक पुलिस कांस्टेबल निहायत मुस्तैदी से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ था, समिया जमाल की आंखों में आंखें डालकर मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने पहले एक राहगीर को और फिर चौक वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को अपनी जद में लेने की सरतोड़ कोशिश की। राहगीर बेचारा तो कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीटी बजाकर हमारा ताक़ुब करने की थोड़ी बहुत कोशिश की। टैक्सी ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार और भी तेज कर दी और हम खतरनाक पहाड़ी मोड़ों और पेचदार रास्तों को किसी गैबी मौजज़े की मदद से तय करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल और समिया जमाल दोनों की जद से बाहर आ गए। रोम की तरह बैरूत की सड़कों पर भी मुझे हरदम यही एहसास होता था कि हम एक मुसलसल हादसे की जद में मुअल्लक़ हैं। खुली सड़कें हों या गुंजान आबाद गलियां, टैक्सी हर जगह एक ही रफ्तार से चलने पर मुसिर थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि कोट पतलून वाले राहगीरों के दरमियान तो वो बड़े इत्मीनान से हॉर्न बजाता हुआ गुजर जाता है, लेकिन अबाओं वाले लोगों को देखकर वो बेख्तियार तज़ब्ज़ुब में गिरफ्तार हो जाता है। इस बात की मजीद वजाहत उसने यूं की कि पतलून वाले राहगीर की टांगें दूर से साफ नजर आ जाती हैं और ड्राइवर आसानी से देख सकता है कि वो किस तरफ जा रहा है। इसके बरक्स अबा के नीचे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मोटर को देखकर उनकी टांगों का रुख आगे की तरफ माइल है या पीछे की तरफ। मैंने एतराफ़ किया कि मगरबी लिबास का ये इफादी पहलू अब तक मेरी नज़र से पोशीदा था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के करीब एक फैशनेबल रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रोककर ड्राइवर ने मुझे आगाह किया कि कोई खुश मजाक सियाह इस रेस्टोरेंट में बियर का गिलास या चाय की प्याली नोश किए बगैर बैरूत से वापस नहीं जाता। अपनी सियाहत और खुश मजाकी की लाज रखने के लिए मैंने भी अंदर जाकर चाय का ऑर्डर दिया। रेस्तोरां में अक्सर लोग गैर मुल्की थे और गालिबन वो सब सियाह थे और यहाँ अपनी टैक्सियों के ड्राइवरों की हिदायत के मुताबिक अपनी खुश मजाकी की दाद देने आए थे। एक नौजवान बैरे ने मुझे चाय ला कर दी। उसकी बारीक बारीक तीखी मूंछें थीं और अपनी सफेद वर्दी में वो जासूसी नॉवेलों का पुरस्कार हीरो दिखाई देता था जो भेस बदलकर किसी गहरे राज की तलाश में होटलों की मुलाजिमत कर रहा हो। चाय की ट्रे मेज पर रखकर वो मेरे पास मुअद्दिब खड़ा हो गया और फ्रेंच नुमा अंग्रेजी में बोला, आप कौन हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ। मरहबा मरहबा, बैरे ने खुशी से हाथ मिलाकर कहा। और आप? मैंने भी अखलाकन दरियाफ्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। बैरे के इस बेसाख्ता जवाब ने मुझे चौंका दिया। अरबों के मुतालिक मशहूर था कि वो सबसे पहले अरब होते हैं, फिर शामी या लबनानी या इराकी या मिस्री होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन ये नौजवान बैरा न सिर्फ सबसे पहले मुसलमान था बल्कि वो अपने मुसलमान होने पर बगैर किसी हिजाब के खुदा का शुक्र भी अदा कर रहा था। मुझे भी मुसलमान होने का फख्र हासिल है, मैंने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैरे ने अपने हाथ फिर खुशी से मले। आपने अखवानुल मुस्लिमीन का नाम सुना है? अखवान को कौन नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैं भी इस तहरीक का एक अदना सा खादिम हूँ, बैरे ने फख्र से कहा। हम सारी दुनिया के मुसलमानों के भाई और खिदमतगार हैं। क्या आप पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में हैं? बैरे ने अचानक पूछा। जी नहीं, मैंने कहा। आपको ये ख्याल क्यों आया? मशरिक़ वस्ता में जो सियाह आते हैं वो अक्सर सिफारत खानों के अफसर होते हैं, या वो गिरजों के मिशनरी होते हैं, या उनका ताल्लुक तेल की सियासत से होता है। बैरे के चेहरे पर अब गैर मामूली संजीदगी आ गई थी। सिफारत खानों से वो हमारी हुकूमतों पर असरअंदाज होते हैं, गिरजों के जरिए वो हमारे दीन में दखल देते हैं, और तेल की सियासत से वो हमारी माश पर कंट्रोल रखते हैं। बैरे ने कनखियों से इधर उधर देखा और गर्दन झुकाकर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, हम इखवान ऐसे सियाहों पर कड़ी नजर रखते हैं। बैरूत के मज़ाफ़ात में जा बजा छोटे छोटे झोंपड़ों की आबादियां फैली हुई थीं।
ان میں فلسطین کے مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں، ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور ان کے چہروں پر وہی فلاکت پرستی ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی عمارات بلند ہو رہی تھیں، اسی طرح فلسطینی مہاجروں کے گرد و پیش بھی بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے۔ چند امریکن سیاح جو ان جھونپڑوں اور مکانوں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی بے تکلفی سے رائے زنی فرما رہے تھے۔ خدا کی قسم، ایک سیاح کہہ رہا تھا، جس وقت ان جھونپڑوں والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت عمارتوں کو جلانا شروع کر دیا، اسی روز مشرق وسطی میں کمیونزم کا سیلاب آ جائے گا۔ بھائی، جو تم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کوتا اندیش ہو۔ دوسرے سیاح نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی۔ کمیونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ کمیونزم کا راستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب عربوں کے ہاتھ میں لا انتہا تیل کی دولت آئی اور ان غلیظ جھونپڑوں کو مکانوں میں تبدیل کرنے کی بجائے ان کے درمیان یہ نامعقول عمارتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ تم دونوں کتیا کے بچے ہو، تیسرے امریکن نے فتویٰ صادر کیا۔ جب تک یہاں پر مذہب کا جذبہ غالب ہے، کمیونزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مذہب کا یہ کارآمد جذبہ غالب رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھی حسب توفیق اپنا فرض سر انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ نزیحہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا، اس پر نقرئی حروف میں بڑا خوبصورت کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ بیروت اور بغداد اور دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ ایک امریکن کمپنی نے خانہ کعبہ کی تصویر والی بنیانوں اور جرسیوں کا ڈول بھی ڈالا ہے۔ بہت سے مغربی سفارت خانے اپنے ملازمین کو خفیہ طور پر متنبع کرتے ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچی سبزیاں، سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں۔ جب تک مشرقی عورتیں خود آنکھ نہ لڑائیں، ان سے آنکھ نہ ملائیے کیونکہ ان سے ان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، اور جب تک صاحب خانہ خود شراب نہ پیے، اس سے شراب نہ مانگیے کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میدان کے چاروں طرف کانٹوں والی لوہے کی تار کھینچی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر مامور تھے۔ اس میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ تمازت آفتاب میں سارا میدان انگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا، اور کچھ ضعیف عورتیں ایک چادر کو پانی میں تر کر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ فلسطینی مہاجر نہیں بلکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں ان کو کسی ہوائی جہاز یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے، باقی لوگ انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کے اعداد و شمار کے مطابق اس کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو 2 3 4 سال سے مسلسل یہاں آ کر مہینوں انتظار کرتے تھے اور پھر بے نیل و مرام واپس چلے جاتے تھے۔ حاجی کیمپ کے ایک گوشے میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باقی بہت سی جگہوں کی طرح اس کیمپ میں بھی حاجی زیادہ تھے اور نمازی کم۔ ایک بے حد بوڑھی عورت بڑے خشوع خضوع سے سر بسجود تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا۔ اپنے آس پاس حقے کا شغل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے برعکس حج کی طلب میں اس نے محض انتظار کا دامن نہیں پکڑا تھا بلکہ وہ نماز کا دامن پکڑے بیٹھی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے پتے کی بات کہی کہ مسلمانوں میں جہاں کہیں کچھ برکت اور فراغت کے آثار پائے جاتے ہیں، وہ ایسے ہی انفاس قدسیہ کے دم قدم سے قائم ہیں۔ اگر یہ بزرگ ماں بھی نماز چھوڑ کر حقہ گڑگڑانے بیٹھ جائے تو ممکن ہے کہ ہم لوگ ٹیکسیوں میں دندنانے کی بجائے سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں۔ بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بید کی چھڑی گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ ظاہراً وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے چہرے اپنی بے زبانی سے پکار کر ان کی بے بسی اور خستہ حالی کی فریاد کر رہے تھے۔ اس خاندان میں ایک 6-7 سال کا لڑکا تھا، ایک 8-9 سال کی لڑکی تھی اور ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح تھی جسے وقت سے پہلے ہی خزاں نے پامال کر دیا ہو۔ وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی، کبھی راہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بید کی چھڑی گھما کر بھک منگوں کو بھگا رہا تھا۔ مجھے رکتا دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا، کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ ان کے خوبصورت خد و خال، تیکھے نقش اور اداس آنکھیں
تصویر کشی کے لیے بڑے تابناک موضوع ہیں اور کیمرے والے سیاح ان کے فوٹو اتار کر بڑی فراخ دلی سے بخشش دیتے ہیں۔ تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ میں اس بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں کہ میرے معصوم فرشتے، ابھی خدا نے وہ مصور پیدا نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے۔ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس جھلستی ہوئی دھوپ میں تمہارے پاؤں ننگے ہیں اور تمہاری سہمی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خشک ہو چکی ہے۔ وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بھنجے ہوئے ہونٹوں پر شاید کوئی فریاد لرز رہی ہے، لیکن وہ سپاہی کے ڈر سے اپنا منہ نہیں کھول سکتی، یا شاید اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک غضبناک بددعا تڑپ رہی ہے جو اس نے صرف اس ڈر سے روکی ہوئی ہے کہ کہیں اس دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہو جو نوح اور عاد اور ثمود کی بدنصیب اقوام کا ہوا تھا۔ اور وہ تیری گڑیا سی بہن ہے جس نے ایک ہاتھ سے اپنی ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی راہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ اس ننھی سی معصوم بچی کے پاؤں بھی ننگے ہیں، اس کے کپڑوں میں بھی بہت سے سوراخ ہیں، اس کے سنہری بال ریشم کے الجھے ہوئے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں، ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذرے ابرق کی طرح چمک رہے ہیں۔ بچی کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں اور اس کی اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی اتھا گہرائیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہوتی تو بے شک وہ جنت کی حور بنتی، لیکن وہ اس بے رحم زمین پر پیدا ہوئی، اور بنی آدم بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ نادر شاہکار بھوک سے مرجھایا ہوا ہے، خوف سے سہما ہوا ہے، بے گھر ہے، بے سہارا ہے، اداس ہے، پامال ہے۔ اس بچی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے، اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں 2500 سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وجود میں یروشلم کی انگنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے، اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس کی تربیت میں آسمانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدا نے اس برکت والی سرزمین پر نازل فرمائے۔ اس لڑکی کے آباء و اجداد 2500 سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکڑے اور سہارے کی ایک جھونپڑی کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو ایک بار پھر وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے 2500 سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا جدید ترین مقدس صحیفہ اعلان بلفور ہے جو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے نازل ہوا، اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں، اگر اسی طرح انہوں نے اپنی الہامی کتاب تورات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک در بدر کی خاک نہ چھاننا پڑتی۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، جب خدا نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دیتے تھے، تمہارے لڑکوں پر تو چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، جب خدا نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا، جب خدا نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے عہد لیا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملانا اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچنا، لیکن تم اس وعدے کو وفا نہ کر پائے اور تم نے بڑی ہٹ دھرمی سے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ تم نے من و سلوہ کی نعمت کو ٹھکرا کر ساگ پات اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز کی فرمائش کی۔ اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو ناحق جان سے مار ڈالا، اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، کبھی تم کو بجلی نے لے ڈالا، کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے سر پر تور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان سے پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، آج تمہاری نسل بالکل اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام تورات کی شکل بدل ڈالی تھی۔ تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔
हजारों साल से तुम दुनिया के गोशे गोशे में मारे मारे फिर रहे हो और तुम्हारी नस्ल दूसरी कौमों में गलत मलत होकर अब अपनी कोई इम्तियाजी हकीकत नहीं रखती। यूं भी तुमने खुदा के रसूलों की जगह अब अमेरिका और इंग्लिस्तान में अपनी मर्जी के पैगंबर तलाश कर रखे हैं और तुम्हारी मौजूदा तौरात ऐलान बिलफौर है। लेकिन याद रखो, इस अरब बच्ची का सहमा हुआ दिल और इसकी गमदीदा मां की दबी हुई आह तुम्हारे सर पर कोहे तूर से भी ज्यादा खतरनाक पहाड़ की तरह लटक रहा है। इस मासूम लड़के की निगाह में गजबनाक, कहरनाक, जहरनाक बिजलियां तड़प रही हैं। और अगरचे आजकल बंदर बनाने का रिवाज आम नहीं, लेकिन खुदा अपने वादे का सच्चा है। तुम अमेरिका और इंग्लिस्तान में ढले हुए सोने चांदी के बछड़ों की जिस कदर जी चाहे पूजा कर लो, लेकिन अजाब का जो तौक तुम्हारी गर्दन में पड़ा हुआ है उससे तुम्हें निजात नहीं मिल सकती। काहिरा पहुंचकर मालूम हुआ कि मिस्र की इनकलाबी हुकूमत ने हाजियों की आमद और रफ्त के लिए निहायत आला दर्जे के इंतजामात कर रखे हैं। हाजियों को लेकर हर रोज 2 हवाई जहाज परवाज करते थे। हर तीसरे रोज एक समुद्री जहाज भी जद्दा के लिए रवाना होता था। वजारत खारिजा का जो अफसर इन इंतजामात की देखभाल पर मामूर था, वो मेरी दरखास्त देखकर बड़ा ची बजी हुआ। आप पाकिस्तानी होकर अंग्रेजी में दरखास्त क्यों लिखते हैं? उसने मेरी जवाब तलबी की। मैंने माजरत की कि मुझे अरबी नहीं आती, इसलिए दरखास्त अंग्रेजी में लिखना पड़ी। आपकी अपनी जबान क्या है? अफसर ने पूछा। उर्दू, मैंने जवाब दिया। फिर अंग्रेज के साथ आपका क्या रिश्ता है? अफसर ने तंजिया पूछा। मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा न था कि मैं ये तस्लीम करूं कि अंग्रेजी के साथ मेरा फकत गुलामी का रिश्ता है। मेरा ये इकबाल जुर्म सुनकर अफसर मुतमईन हो गया और बोला, इस सूरत में बेहतर यही था कि आप अपनी दरखास्त उर्दू में ही लिखते। फिर उसने कुछ अरसे तक हर मुल्क की कौमी जबान की अहमियत पर जोर दिया, गुलामी के दौर की यादगारों की मजम्मत की और फिर इनकलाब मिस्र के हवाले से अरब नेशनलिज्म की फजीलत पर एक धुआंधार तकरीर की। इसके बाद उसने बड़ी खंदा पेशानी से मुझे एक मिस्री जहाज अस्सोडान में जद्दा तक सफर करने की इजाजत दे दी। अगरचे मिस्र का अलामती सदर अभी तक जनरल नजीब ही था, लेकिन मुल्क में असली डंका जमाल अब्दुल नासिर का बज रहा था। चारों तरफ अरब नेशनलिज्म का तसव्वुर जोरों शोर से उभर रहा था और मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ रंग के जज्बात पैदा कर रहा था। इसका एक रंग हाजी मूसा रदा की दुकान का रंग था। ये दुकान अंदरूने काहिरा एक बेहद तंग और गुंजान बाजार में वाक़े थी। इस बाजार में चटाइयाँ, पलंग, जूते, अचार, हल्दी, मिर्च, शरबत, कबाब और तरबूजों की कटी हुई काशें बरसरे आम दोश बदोश फरोख्त हो रही थी। हाजी मूसा रजा की दुकान में ये खुसूसियत थी कि इसमें फलों और सब्जियों के अलावा पुरानी बोसीदा किताबों के अंबार थे और एक कोने में कदीम मिस्री नवादिर का मजमुआ भी था। फलों में एक टोकरी आमों की थी। मैंने पूछा कि ये मेवा हिंदुस्तान से आया है या पाकिस्तान से? जी नहीं, हाजी मूसा रजा ने बुरा मनाकर कहा, ये फल खास मिस्र की पैदावार है। और फिर उसने बड़ी तफसील से मुझे बारी बारी वो फल और सब्जियां दिखाईं जो वादी नील की खास पैदावार हैं। इन फलों और सब्जियों में अनार भी थे, अंगूर भी, आलू भी और लौकी और चुकंदर भी। जिस अंदाज से हाजी मूसा रजा मुझे इनसे मुतारिफ करा रहा था, इससे मुझे यकीन हो गया कि अब अगर मैं ये कहूं कि ये अशिया दुनिया की किसी और जमीन में भी पैदा होती हैं, तो हाजी मूसा रजा फिर बुरा मनाएगा कि मैं आबे नील की बेहुरमती कर रहा हूं। हाजी मूसा रजा की दुकान में जो नवादरात थे वो अक्सर फिरौनों के मकबरों से निकले हुए जेवरों, बर्तनों, मुनक्कश पत्थरों और सिलों वगैरह पर मुश्तमिल थे। हाजी साहिब का बेटा, जो बैरूत की यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट था, बड़ी फसाहत से ग्राहकों को इन नवादरात के हवाले से मिस्र की शानदार तहजीब का पस मंजर सुनाया करता था। काहिरा और सिकंदरिया की बड़ी बड़ी दुकानों में औरतों के मलबूसात की बनावट और जेवरात के नक्शो निगार का रुझान भी ज़माना फ़राइन के फैशनों की तरफ माइल था और तज़ीनो आराइश के जुमला लवाजमात सरीहन उन खतूत की पैरवी कर रहे थे जो आज से कई हजार साल पहले मिस्र की तहजीब व तमद्दुन का तुर्राए इम्तियाज थे। अगर आप मिस्र की असली अंदरूनी जिंदगी देखने की ख्वाहिश का इजहार करें तो काहिरा के सनद याफ्ता टूरिस्ट गाइड आपको एक खास रेस्तोरां उमर खयाम में ले जाएंगे जो बाहर से कदरे गैर आबाद नजर आता है। अंदर एक चौकोर कमरा है जिसके दरवाजों पर सुर्ख बानात के पर्दे लटक रहे हैं। दीवारों के साथ साथ गाव तकिए लगे हुए हैं और फर्शी नशिस्तों के सामने खाना खाने के लिए लकड़ी की छोटी छोटी चौकियां रखी हुई हैं। कमरे में बेहद मध्यम रोशनी से और दीवारों पर चारों तरफ फिरौनी मकबरों के अंदरूनी मनाजिर की तस्वीरें और अलामतें आवेजा हैं। पर्दों के पीछे किसी जगह ऑर्केस्ट्रा बज रहा है जो नजर नहीं आता और उसकी धुन पर एक लड़की आपके सामने तरह तरह के बल खा खा कर नाचने लगती है।
لڑکی کی کمر اور پنڈلیاں اور باہیں اور سینہ کھلا ہے اور اس کے باقی جسم پر جو باریک لباس ہے وہ پرانی تصویروں کے مطابق فرعونوں کے دربار کی رقاصائیں پہنا کرتی تھی۔ ریستوران کے عملے میں سے ایک خوش پوش معزز نما انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور سرگوشی کے انداز میں اس لڑکی کے ناچ پر محققانہ تبصرہ کرنے لگے گا کہ یہ ناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کا خاص ناچ ہے اور اسے کتنے مقبروں کے اندرونی نقش و نگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے دل اور دماغ پر اس ناچ اور بصرے کا خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے تو یہ خوش پوش معزز نما شخص بڑی رازداری سے اپنی جیب سے ایک البم نکال کر آپ کے ہاتھ سستے دام فروخت کرنے کی پیشکش کرے گا۔ اس البم میں بہت سے فرعونوں کی جنسی عیش کوشی کے خفیہ راز پوشیدہ ہیں۔ تصویروں کے بعد یہ خوش پوش معزز نما انسان آپ کو چند مقوی اطلاع اور تیل خریدنے کی ترغیب دے گا جن کے نسخے 3,000 سال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ چوڑیاں ہوں یا بندے، سبزیاں ہوں یا قدیم نوادر، جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادویات، قاہرہ میں زندگی کا ہر رخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑی سرعت سے نشو نما پا رہا ہے جس کا تصوری، فکری اور عملی مطمع نظر اس قدر شدید جذبہ قومیت ہے کہ اس کے سامنے دین کی حیثیت محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس مکتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ورثہ زمانہ فرعین کے آثار ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی سی تحریک شمار کرتے ہیں جو 1300-1400 برس قبل اس سرزمین پر آئی اور اپنے ساتھ کئی دیگر نقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی بڑے مخلص اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشنی کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو نیشنلزم کی شدید رو میں بہہ کر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بناتا بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفر و ضلالت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے فخر و مباحات محسوس کرتا ہے۔ فرازدنی اس طبقے کی منہ بولتی مثال ہے۔ فرازدنی سے میری ملاقات ایمسٹرڈیم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر آثار قدیمہ کی بحالی، تجدید اور حفاظت کا فن سیکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ میں ایک روز اس نے مجھے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا۔ شہر کے جس حصے میں اس کی رہائش تھی اس کا نام امام شافعی تھا۔ اس علاقے میں اینٹوں اور سیمنٹ کے بے شمار پکے مکانات سلسلہ وار بنے ہوئے تھے اور ان کی تعمیر میں ایک غیر معمولی یکسانیت نمایاں تھی۔ دیکھنے کو تو وہ رہائشی مکان نظر آتے تھے لیکن یہ محلہ امیروں کا قبرستان تھا۔ قاہرہ کے کھاتے پیتے لوگ اپنے مردوں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے قائل نہیں ہیں، جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے شاہان مصر اپنی قبروں پر بلند و بالا احرام تعمیر کرتے تھے، اسی طرح قاہرہ کے امراء آج بھی اپنی لاشوں کی تدفین کے لیے پکے کمروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک کشادہ صحن ہے جس کے نیچے 2 زمین دوز کمرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرہ مردانہ لاشوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، دوسرا عورتوں کے لیے۔ جب کبھی کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے مردے کی ہڈیوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور نئی لاش کو ان تہخانوں میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد تہخانوں کے دروازے کو بڑی بڑی سلوں کے ساتھ پاٹ دیا جاتا ہے اور جن سیڑھیوں کے ذریعے ان زمین دوز کمروں میں اترا جاتا ہے ان کے بالائی حصے کو بھی پتھر کی سلوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ باہر صحن کے ایک کونے میں ایک باقاعدہ کمرہ بھی بنا ہوتا ہے۔ خاندان کے لوگ بعض تقاریب پر یہاں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے اور یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کمروں سے اور بھی کئی طرح کے کام لینا جانتی ہے۔ اس انوکھے شہر خاموشاں سے گزر کر ایک تنگ گلی میں فرازدنی کا گھر تھا۔ گھر کی عمارت باہر سے کہنا اور بوسیدہ تھی لیکن اندر جا کر دیکھا تو کچھ اور ہی عالم پایا۔ فرازدنی کا اپنا کمرہ جدید ترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواریں فرعونی مقبروں کے آثار، علامات اور نقوش سے بھری پڑی تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے شمار ریکارڈ جمع تھے، دوسری طرف ہوٹلوں کے بار روم کی طرح رنگ برنگ سینچوں کی بنی ہوئی تپائی تھی جس پر کئی قسم کی شراب کٹ گلاس کی خوبصورت سراہیوں میں سجی ہوئی تھی۔ تیسرے کونے میں زرد فارمیکا کی شفاف میز کے پیچھے بجلی کا ایک خوبصورت چھوٹا سا آٹومیٹک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازدنی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں اس قدر گرم موسم میں خامخواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نقوش و نگار کی وضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے دل میں فرعون کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے اس پر بڑی کڑی تنقید کی۔ اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی
اور مجھے حکم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے میں اس کی الماری سے اپنی پسند کی کوئی چیز نکال لوں۔ فرازدنی کا نعمت خانہ طرح طرح کے سامان سے لدا ہوا تھا، لیکن جتنے ڈبے میں نے اٹھائے ان سب میں لحم خنزیر کا حصہ غالب تھا، اس لیے میں نے صرف خشک بسکٹوں کا ایک پیکٹ نکالا۔ میری اس حرکت پر وہ ہنسنے لگی اور بولی، مسلمان آپ ہی نہیں میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں نے اپنے ذہن کو ان قیود سے آزاد کر لیا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ترقی کی اس بے معنی منطق کے بعد فرازدنی مجھے اپنے باپ سے ملانے مکان کے ایک دوسرے حصے میں لے گئی۔ یہاں ایک اور طرفہ تماشا دیکھا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں 60-65 سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیہ لگائے قالین پر بیٹھے تھے۔ ان کا رنگ گندے ہوئے میدے کی طرح سفید اور ملائم تھا۔ ان کی داڑھی سنہری اور فرینچ کٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سرخی جھلک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت سے اونچے اونچے گلدان تھے جن میں نیم سوختہ اگربتیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ سامنے ایک تپائی پر بہت سے جنتریاں اور کچھ کرۂ ارض کے گلوب اور چند استرلاب پڑے تھے۔ فرازدنی نے شکوہ کیا کہ اس کا باپ اس قدر قدامت پرست ہے کہ ابھی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہیں بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جادوگری خلاف قانون ہے۔ یہ صاحب 2 بار جیل کی ہوا کھا چکے تھے، لیکن اب بھی صبح و شام حاجت مندوں کا ان کے ہاں تانتا بندھا رہتا تھا۔ فرازدنی کے والد بزرگوار نے بڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا اور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ان کے جادو ٹونے کی شہرت سن کر ایک نیا گاہک ان کے دام میں آیا ہے۔ لیکن جب فرازدنی نے انہیں آگاہ کیا کہ میں مفت کا ملاقاتی ہوں اور عنقریب حج پر جا رہا ہوں تو اس مرد بزرگ کی گرمجوشی یک لخت سرد پڑ گئی اور انہوں نے بے اعتنائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ والد صاحب سے فارغ ہو کر فرازدنی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی جو پچھلے برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ فرازدنی نے جب اسے بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں تیز تیز چمک آئی۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائے خیر کی۔ قاہرہ کے اس گھر کی ایک چھت کے نیچے زندگی کے 3 دھارے بہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا جو فلکیات، عملیات اور قدیم ساحری کی بھول بھلائیوں میں مال و دولت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دوسری طرف اس کی فیشنیبل بیٹی تھی جو پرانی کافرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشنی کے چراغ لے کر لذت پرستی کے ظلمت قدوں میں بھٹک رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فرازدنی کی بے زبان ماں تھی جو اپنی جانماز پر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی اس سرزمین پر خیر و شر کی قوتیں عجیب و غریب روپ دھار کر نت نئے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کے سواد اعظم کا دل و دماغ اسلام کے رشتے میں اسی طرح پرویا ہوا ہے جس طرح کہ دنیا کے اور مسلمانوں کا۔ اس کا روح پرور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز السوڈان میں دیکھا۔